چھوٹو اور ڈھولو اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ چھوٹو بولا، ڈھولو یار کیسی عجیب زندگی ہے، یہ انسان کو پڑھنا کیوں پڑتا ہے؟ کاش یہ پڑھائی نہ ہوتی۔ ڈھولو بولتا ہے، ارے چھوٹو تم بھی نا، اگر پڑھائی نہ ہوتی تو ترقی ہی نہ ہو پاتی، نئی ایجادات نئی مشینری ہی نہ بنتی، تم نہیں سمجھ سکتے۔ چھوٹو کہتا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ پھر ڈھولو بولتا ہے، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب۔ چھوٹو بولا، ارے ہاں ہاں ٹھیک ہے میرے بھائی، تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ ارے ڈھولو دیکھو یہ سبز کھیت کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اس بار کسان چچا کی فصل بہت اچھی ہوگی، اور مالی کے باغ کو بھی تو دیکھو کتنے خوبصورت رنگوں کے پھول لگے ہوئے ہیں، اور پھولوں کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی ہے۔ سامنے کسان چچا بھی اپنی فصل دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پہ کافی چمک تھی۔ ڈھولو بولا، ارے کسان چچا آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کی فصل کی طرح آپ کا چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ کسان بولا، ارے ہاں ڈھولو، اس سال میری گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے، اور مالٹوں کے باغ میں بھی درختوں پر کافی پھل لگا ہے، جب پک جائے گا میں تمہیں بلا لوں گا، مالٹے توڑنے میں میری مدد کر دینا۔ چھوٹو بولا، ارے ہاں کسان چچا، ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ اچھا کسان چچا اب ہم چلتے ہیں، ددو انتظار کر رہے ہوں گے۔ چمپک کسان بولا، ہاں ٹھیک ہے چھوٹو ڈھولو، جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں بلا لوں گا۔ پھر چھوٹو اور ڈھولو وہاں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ہر جگہ جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ضرور ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کالی پہاڑی کی ملکہ چندرا مکھی سنک گڑھ کو خوشحال اور لوگوں کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے پاس ایک شیشہ تھا جس سے وہ سنک گڑھ پر نظر رکھ رہی تھی۔ سنک گڑھ میں کیا ہو رہا ہے وہ شیشے میں دیکھتی تھی۔ اس شیشے میں سے اس نے چھوٹو اور ڈھولو اور چمپک کی باتیں سن لی تھیں، اور وہ بولی، سنک گڑھ کے لوگوں، تمہاری یہ خوشی کتنے وقت تک چلتی ہے؟ بہت جلد میں تم سب کو حیران پریشان کر دوں گی، بس دیکھتے جاؤ میرا کمال۔ تبھی چندرا مکھی جادو سے ایک صفحے پر کچھ لکھتی ہے، بنسی لال، امید کرتی ہوں تم ٹھیک ہو گئے، مجھے سنک گڑھ کو تباہ کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کل مجھے میری کالی پہاڑی پر ملنے آ جانا، ایک شاندار منصوبہ ہے میرے پاس۔ اور وہ یہ خط لکھ کر کوے کو دیتی ہے۔ کوا اڑ کر سیدھا بنسی لال کے پاس چلا جاتا ہے۔ بنسی لال خط کو لے لیتا ہے اور پڑھ کر کہتا ہے، سنک گڑھ کے لوگوں، تیار ہو جاؤ آفتوں کے لیے۔ چھوٹو ددو کو بتا رہا ہوتا ہے، ددو آج چمپک کسان کافی خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس سال ان کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے۔ ددو بولے، ہاں چھوٹو، بس میں تو چاہتا ہوں کہ سنک گڑھ میں سب لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ اگلے دن بنسی لال ملکہ چندرا مکھی کے پاس پہنچ گیا اور کہا، ارے کالی پہاڑی کی رانی صاحبہ، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ چندرا مکھی کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اور وہ اس بوتل کو بنسی لال کو دے دیتی ہے اور بولتی ہے، بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے تم نے بنسی لال، اس بوتل میں گاؤں والوں کی فصلیں تباہ کرنے کے لیے ایک زہر ہے، بس تم نے گاؤں میں جا کر چھپ کر یہ زہر فصلوں پر ڈال دینا ہے۔ بنسی لال کہتا ہے، یہ تو تھوڑا سا زہر ہے اور گاؤں والوں کی فصلیں تو بہت زیادہ ہیں، یہ کیسے پورا ہوگا؟ جس کے جواب میں چندرا مکھی ہنس پڑتی ہے اور بولی، ارے بنسی لال، تم کیا جانو میرے جادو میں کتنی طاقت ہے، اس زہر کو تم فصل کی تھوڑی سی جگہ پر ڈال دینا، وہ فصل کسی قابل نہیں رہے گی اور یہ ایک وبا کی طرح پھیل جائے گی،
اور گاؤں والوں کی تمام درختوں اور کھیتوں کو تباہ کر ڈالے گی۔ بنسی لال کہتا ہے، واہ کیا شاندار منصوبہ ہے، اب تو سنک گڑھ میں تباہی لانے میں بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ جیسا آپ نے کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ بنسی لال وہاں سے چل پڑتا ہے۔ بنسی لال گاؤں میں پہنچ کر بوتل سے زہر چمپک کسان کی فصل پر ڈال دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ندی کے پانی میں بھی ڈال دیتا ہے تاکہ جب پانی فصلوں کو لگے تو زہر اپنا اثر دکھائے۔ اگلے دن چمپک کسان نے پانی فصلوں کو دینا تھا۔ وہ جب فصل میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی فصل ایک جگہ سے خراب ہو رہی ہے۔ اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب کھیت کو پانی کی شدید ضرورت ہے اور اگر میں نے پانی نہ دیا تو فصل خراب ہو جائے گی۔ پھر وہ کھیت میں پانی چھوڑ دیتا ہے۔ فصل کو پانی دینے کے بعد چمپک اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح جب چھوٹو اور ڈھولو اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو کسان چمپک کی فصل کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ فصل بالکل خراب ہو گئی تھی۔ چھوٹو اور ڈھولو چمپک کو دیکھتے ہیں تو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں، ارے چمپک چچا، یہ آپ کے کھیت کو کیا ہو گیا ہے؟ چمپک اپنی فصل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چمپک چچا بولتا ہے، پتہ نہیں چھوٹو اور ڈھولو، مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے فصل کو کل ہی تو پانی دیا تھا، یہ اچانک اتنی خراب کیسے ہو گئی ہے؟ اور میرا مالٹوں کا باغ بھی ویسا نہیں رہا، پھل کچا ہی گرنے لگ گیا ہے۔ میری خوشیوں کو تو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ چھوٹو کہتا ہے، ارے چچا آپ پریشان نہ ہوں، یقیناً ددو کے پاس اس کا حل ہوگا، آپ ددو سے بات کریں۔ چمپک کسان کہتا ہے، ہاں اب تو ددو ہی ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد چمپک ددو کی طرف چل پڑتا ہے اور چھوٹو اور ڈھولو اسکول کی طرف پڑ جاتے ہیں۔ چمپک کسان جا کر ددو کو سارا ماجرا بتا دیتا ہے۔ ددو کسان سے کہتے ہیں، ارے یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ابھی تو مجھے راجا جی کے پاس جانا ہے، آؤ جاتے ہوئے تمہاری فصل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ددو جب فصل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے فصل پر کسی نے کوئی خطرناک زہر ڈال دیا ہو۔ خیر جب چھوٹو اور ڈھولو بھی اسکول سے واپس آ جائیں گے تو ہم اس مسئلے کے حل کے لیے ناگ رانی کے پاس جائیں گے، وہ ہماری مدد ضرور کریں گی۔ اب میں محل چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ددو محل کی طرف چل پڑے۔ چندرا مکھی چمپک کسان کے چہرے کی اداسی کو شیشے میں دیکھ رہی تھی اور بولی، ہا 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 ہا، تمہارے چہرے کی اداسی میرے دل کو بہت سکون دے رہی ہے۔ جب چھوٹو اور ڈھولو اسکول سے واپس آ جاتے ہیں تو ددو چمپک کسان اور چھوٹو اور ڈھولو ناگ رانی کے پاس جا کر سارا ماجرا بتا دیتے ہیں۔ ناگ رانی کہتی ہیں، اس میں تو پری زیادہ اچھی مدد کر سکتی ہیں، میں ان کو بلاتی ہوں۔ ناگ رانی آنکھیں بند کر کے پری کو بلاتی ہیں تو پری وہاں حاضر ہو جاتی ہے۔ ناگ رانی پری کو سارا ماجرا بتاتی ہے۔ پری اپنے جادو سے سب معلوم کر لیتی ہے کہ یہ کس نے کیا۔ پری کہتی ہے، یہ سب کالی پہاڑی کی ملکہ چندرا مکھی اور بنسی لال کا کام ہے۔ انہوں نے پانی میں اور چمپک کی فصل پر ایک زہر ڈال دیا ہے اور یہ فصل کی بیماری اب پورے سنک گڑھ کے فصلوں کو تباہ کر دے گی۔ ددو کہتے ہیں، اس کا کوئی تو حل ہوگا۔
تو پری کہتی ہے ہاں اس کا توڑ ہے، مگر اس کا توڑ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی سے بن سکتا ہے اور وہ صرف کالی پہاڑی پر ہی پائی جاتی ہے۔ میں وہاں نہیں جا سکتی، میرے پنکھ جل جائیں گے۔ تو ڈھولو بولتا ہے یہ کام ہم کریں گے، وہ جڑی بوٹی ہم لائیں گے۔ پری کہتی ہے ٹھیک ہے، مگر یہ تھوڑا خطرناک ہوگا۔ ناگرانی کہتی ہے وہاں جانے میں مدد کروں گی۔ چھوٹو بولتا ہے اب ہم جلدی سے جا کر وہ جڑی بوٹی لے آتے ہیں تاکہ مزید فصلیں خراب نہ ہوں۔ ددو چھوٹو اور ڈھولو سے کہتے ہیں بچوں خیال سے جانا۔ چھوٹو اور ڈھولو ناگرانی کے ساتھ پہاڑی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب پہاڑی کے تقریباً قریب پہنچ جاتے ہیں تو ناگرانی چھوٹو اور ڈھولو سے کہتی ہیں میں آگے نہیں آ سکتی۔ چندرا مکھی نے پہاڑی پر ایک ایسا جادو کر رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی طاقت اس کی مرضی کے بغیر پہاڑی پر آنے کی کوشش کرے گی تو اسے نقصان پہنچے گا۔ میں یہاں پر ہی تمہارا انتظار کروں گی۔ ناگرانی چھوٹو اور ڈھولو کے قریب آ کر ان کے کان میں کچھ کہتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک ربن باندھ دیتی ہیں۔ یہ سب چندرا مکھی شیشے کے ذریعے دیکھ رہی تھی اور وہ بولی آؤ بن بلائی مہمانوں، آؤ دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہو تم۔ چھوٹو اور ڈھولو ناگرانی کو کہتے ہیں ہم سمجھ گئے ناگرانی۔ چھوٹو اور ڈھولو آگے بڑھ گئے، مگر جیسے ہی وہ چندرا مکھی کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں وہ چندرا مکھی کو شیشے میں نظر نہیں آتے۔ یہ دیکھ کر چندرا مکھی کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس نے شیشہ ہاتھ میں لیا اور وہ چھوٹو اور ڈھولو کی طرف چل پڑی۔ اس نے چھوٹو اور ڈھولو کو پکڑ لیا اور ہنسنے لگی۔ ہا 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 ہا، تم دونوں کو کیا لگا تھا کہ تم مجھے چکمہ دے کر جڑی بوٹی لے جاؤ گے؟ مگر اچانک سے چھوٹو اور ڈھولو اس کے سامنے سے دھوئیں کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی اور جب شیشے میں دیکھتی ہے تو چھوٹو اور ڈھولو خیر خیریت سے جڑی بوٹی لے کر ناگرانی کے پاس چلے گئے تھے۔ تو ناگرانی بولتی ہے ہاں تو چندرا مکھی تمہیں کیا لگا؟ چالنے چلنا صرف تمہیں ہی آتا ہے۔ چندرا مکھی غصے میں لال ہو گئی اور شیشے کو زور سے زمین پر مارا جس سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ ناگرانی نے چھوٹو اور ڈھولو سے کہا شاباش چھوٹو اور ڈھولو، تم دونوں نے بہت بہادری دکھائی ہے۔ چھوٹو کہتا ہے یہ سب کمال تو آپ کا ہی تھا، آپ کے دیے ہوئے ربن سے ہم چندرا مکھی کو نظر نہیں آئے اور وہ پرچھائیاں بھی تو آپ نے ہی بھیجی تھیں جس سے چندرا مکھی بے وقوف بن گئی۔ ناگرانی کہتی ہیں چلو اب پری کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے توڑ بنا دیں اور سنہکڑ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سب پری کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پری اس جڑی بوٹی کو ہاتھ میں لے لیتی ہے اور چھڑی سے جادو کرتی ہے اور پھر چھڑی کو گول گھما دیتی ہے جس سے جادو ہوتا ہے اور سنہکڑ کی فصلیں پہلے کی طرح ہری بھری ہو گئیں۔ چمپک بھی یہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شکریہ ناگرانی، شکریہ پری اور شکریہ چھوٹو اور ڈھولو، تمہاری اس بہادری کے نتیجے میں آج تم جو چاہو گے میں تمہیں وہ کھلاؤں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑتے ہیں۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.